آج گاؤں کی طرف ہم جا رہے تھے اور سارے راستے میں بہت اداس رہی، کیونکہ شہر میں ہی پلی بڑی تھی اور وہیں پہ رہ کے اپنی تعلیم حاصل کی تھی، وہیں پہ رہ کے سہیلیاں بنائی تھیں اور دیگر مشاغل بھی شہر میں ہی رہ کے پورے کیے گئے۔ لیکن ابا کے بعد زندگی بدل گئی اور اماں نے عدت مکمل ہوتے ہی ایک دم فیصلہ کر لیا کہ اب ہم شہر جا کے رہیں گے۔ یہ سن کے میرے تو قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اماں، ہم گاؤں میں جا کے کیوں رہیں گے؟ ہمارا گھر یہاں ہے، ہم یہاں پہ پلے بڑے ہیں، یہیں پہ پڑھے لکھے ہیں، میں یہیں پہ رہنا چاہتی ہوں۔ میں نے جب ماں سے کہا تو ماں کہنے لگی، نہیں، اب ہم یہاں پہ نہیں رہ سکتے۔ تمہارے ابا اب اس دنیا میں نہیں رہے تو اسی وجہ سے اب ہمارے سر پہ سائبان نہیں۔ ہم اب گاؤں لوٹ کے جا رہے ہیں، وہی ہمارا اصل گھر ہے اور وہیں پر ہماری جڑیں ہیں۔ تم لوگ جب جاؤ گے تو تمہارا دل بھی وہاں پہ لگ جائے گا۔ ماں نے کام میں مصروف مجھے جب یہ جواب دیا تو میں فوراً بولی، نہیں اماں، کیسے دل لگے گا بھلا؟ شہر کے لوگ گاؤں میں جا کے کس طرح رہ سکتے ہیں؟ آپ خود سوچیں۔ لیکن ماں نے ہماری ایک نہیں سنی۔ اس معاملے میں میرے دونوں بھائی بھی میرے ساتھ تھے، لیکن ماں کہنے لگی ابھی ممکن نہیں، میں نے جو فیصلہ کر لیا ہے وہی بہتر ہے، اور ویسے بھی تمہارے ابا کی بھی یہی خواہش تھی کہ ہم شہر سے گاؤں منتقل ہو جائیں، اور اب اس خواہش کو پورا کرنے کا وقت آن پہنچا ہے۔ ماں نے جب ابا کے حوالے سے اتنی بڑی بات کہہ دی تو ہم تینوں بہن بھائی تو چپ ہی کر گئے، اور ماں نے رخت سفر باندھ لیا۔ سارا سامان سمیٹ کے شہر کے گھر کو چھوڑ کے ہم گاؤں کی طرف روانہ ہو گئے، اور گاؤں پہنچ کے جب اتنے بڑے حویلی نما گھر کے دروازے پہ پہنچے تو میں حیرت سے جیسے بت بن گئی۔ وہ حویلی نما اتنا بڑا گھر کسی محل سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ حیرت سے ماں کو پوچھا، ماں، یہ ہمارا گھر ہے؟ ماں فوراً بولی، ہاں بیٹا، ہمارا گھر ہے۔ اماں نے اپنے بیگ سے چابیوں کا ایک پرانا سا گچھا برآمد کیا اور اس کی مدد سے وہ زنگ آلود تالا کھولا، جس کے کھلنے پہ ایک زوردار آواز سنائی دی، اور میں دلچسپی سے اپنی گردن اونچی کر کے اس بڑے سارے گھر کو دیکھ رہی تھی۔ تبھی دروازہ کھول کر ہم اندر داخل ہوئے، اور اندر داخل ہوتے ہی اس حویلی کی شان و شوکت ہمارے اوپر پوری طرح آشکار ہو چکی تھی، اور میں حیرانی سے گردن اٹھا کے اپنے بھائیوں کے ساتھ اس حویلی کو دیکھ رہی تھی۔ میرے دونوں بھائی بھی بے حد حیران تھے اور ادھر ادھر اچھل کود کر رہے تھے۔ ماں، یہ تو بڑی حویلی ہے، کیا واقعی یہ ہمارا گھر ہے؟ اگر یہ ہمارا گھر ہے تو ہم اتنا عرصہ یہاں پہ کیوں نہیں رہے؟ میں نے ایک دم ماں سے سوال کیا تو وہ بولی، بیٹا، ابھی سامان اٹھا کے اندر رکھو، پہلے سب کچھ سیٹ کر لیں، پھر بعد میں تمہاری باتوں کے جواب دوں گی۔ ماں کے مصروف سے انداز نے مجھے کچھ بدمزہ کر دیا، تاہم ماں کی مدد کے خیال سے میں نے اپنے بھائیوں کی مدد سے سامان اندر رکھا اور تھکے تھکے انداز میں حویلی کے گول کمرے میں بچھے ہوئے دیوان پہ بیٹھ گئی، اور ماں سے کہا، ماں، یہ تو بہت بڑی حویلی ہے، شاید میں سارے دن میں ایک بار یہ حویلی گھوم پھر کے نہیں دیکھ سکتی۔ مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ ہم نے اتنا عرصہ شہر میں ایک چھوٹے سے گھر میں گزار دیا۔ اگر ہم بھی گاؤں میں رہتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ گاؤں میں اتنا بڑا گھر ہمارا ہوتا اور ہم اس کھلے گھر میں کھیل کود کے جوان ہوتے۔ میں نے جب ماں سے کہا تو وہ ہولے سے مسکرا دی۔ میں سمجھ سکتی تھی ماں کے چہرے پہ اس وقت گزرے وقت کی یادیں تھیں، اور آنکھوں میں ایک عجیب سی اداسی ہلکورے لے رہی تھی۔ میں سمجھ سکتی تھی کہ ماں کو گزرا وقت یاد آ رہا ہے، اور پھر ابا بھی موجود نہیں تھے، اور ماں کو ان کی یاد بھی بری طرح ستا رہی ہوگی۔ اسی لیے میں خاموشی سے سو گئی۔ ماں کے ساتھ مدد کی ہم نے حویلی میں اپنا سامان سیٹ کر لیا، اور میں تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ حویلی میں مجھے الگ کمرہ مل گیا، حالانکہ اس سے پہلے مجھے اپنے بھائیوں کے ساتھ کمرہ شیئر کرنا پڑتا تھا، لیکن اب مجھے اپنی مرضی کے مطابق ایک بڑا اور ہوادار کمرہ مل چکا تھا، جہاں پر میں اپنی مرضی سے سارا سامان سیٹ کر چکی تھی، اور اسی لیے میں بے حد خوش تھی۔ یوں تو اس حویلی میں بہت سارے کمرے تھے، اوپر والی منزل پہ بھی کافی بڑے بڑے کمرے تھے، لیکن یہاں حویلی میں ایک ایسا کمرہ تھا جسے امی نے ابھی تک نہیں کھولا تھا، اور ابھی تک اسے تالا لگا ہوا تھا، حالانکہ ہمیں اس حویلی میں آئے ہوئے ایک ہفتہ ہونے والا تھا۔ میں نے ماں سے اس کی وجہ پوچھی، ماں، آپ نے آخر حویلی کے اس کمرے کو کیوں نہیں کھولا؟ اسے تالا کیوں لگایا ہوا ہے؟ میری بات سن کے ماں کے چہرے پہ عجیب سی کیفیت آن ٹھہری، اور وہ اداسی سے بولی، بیٹا، اس کمرے کو نہیں کھولنا، اسے اسی طرح بند رہنے دینا، اس کا تالا ہم نہیں کھولیں گے۔ ماں کے انداز نے مجھے چونکا دیا۔ میں نے فوراً پوچھا، ماں، آخر ہم اس کا تالا کیوں نہیں کھولیں گے؟ وہ کمرہ بند کیوں ہے؟ ماں نے مجھے اس کی وجہ نہیں بتائی، لیکن مجھے سختی سے منع کر دیا کہ اس کمرے کا تالا مت کھولنا،
اور خبردار، اگر تم نے اس کا تالا کھولا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ماں نے مجھے سختی سے تاکید کر دی اور میں نے بھی ماں کے تیور دیکھتے ہوئے حامی بھر لی اور ارادہ کر لیا کہ اس کمرے کے تالے کو کبھی نہیں کھولوں گی۔ لیکن میں جب بھی اس کمرے کے آگے سے گزرتی تو عجیب سا تجسس میرے دل میں سر اٹھانے لگتا کہ آخر اس بند کمرے کا راز کیا ہے؟ آخر یہ دروازے کے پیچھے کیا ہے؟ آخر یہاں پہ ایسا کون سا راز ہے جو چھپا بیٹھا ہے؟ ماں نے اسے کھولنے سے کیوں منع کیا ہے؟ میں اپنے آپ میں سوچتی، لیکن پھر کہیں نہ کہیں مصروف ہو جاتی۔ ویسے بھی جب سے ہم آئے تھے گاؤں کی عورتیں ملنے کے لیے آتی رہتی تھیں اور گھر میں ایک رونق لگی رہتی تھی۔ بہت ساری عورتیں ماں کی پرانی جاننے والی تھیں اور کچھ کام کاج کے حوالے سے گھر آ جاتی تھیں۔ کچھ عورتیں تو زمینوں پہ کام بھی کرتی تھیں اور اسی حوالے سے وہ اکثر گھر میں اجرت لینے یا اناج وغیرہ لینے کے لیے آ جاتی۔ گاؤں آنے کے بعد ماں کی مصروفیت ہی کچھ اور ہو گئی تھی اور وہ ہر درجہ مصروف رہنے لگی تھی۔ نہ صرف وہ گھریلو معاملات کو دیکھتی بلکہ زمینوں کے معاملات بھی ماں کے سپرد ہی تھے، کیونکہ ابا کے مرنے کے بعد صرف اماں ہی ہماری سربراہ تھی اور بھائی تو ابھی چھوٹے تھے، وہ کسی ذمہ داری کے قابل نہیں تھے۔ اسی وجہ سے ماں نے زمینوں کے معاملات اپنے ہاتھ میں لے رکھے تھے اور وہ ان کی ذمہ داری بخوبی اٹھائے ہوئے تھی۔ اسی طرح ایک دن ماں زمینوں کے معاملات نپٹانے کے لیے زمینوں پہ گئی ہوئی تھی اور میں جو کافی دیر سے گھر میں فارغ بیٹھی ہوئی تھی اور مجھے کوئی کام سوج نہیں رہا تھا، فراغت مجھے بور کر رہی تھی، اسی لیے میں نے کچھ دیر کے لیے حویلی کے باغ میں جانے کا سوچا۔ لیکن جیسے ہی میں اپنے کمرے سے نکل کے باہر برآمدے میں آئی تو سامنے دکھائی دینے والا کمرہ میرے اندر کیسے تجسس کو بھڑکا گیا۔ یہ وہی کمرہ تھا جس کے باہر تالا لگا ہوا تھا اور ماں نے سختی سے اس تالے کو کھولنے سے منع کیا تھا۔ لیکن آج چونکہ میں ویسے بھی بور ہو رہی تھی، حویلی میں کرنے کو کوئی کام نہیں تھا، ماں زمینوں پہ گئی ہوئی تھی، تو میں نے سوچا کہ اس تالے کو کھول کے اس کمرے کے راز کو معلوم کر لیا جائے۔ اور پھر میں نے ماں کی ہدایت کو نظر انداز کر دیا اور جو کچھ ماں نے مجھے کہا تھا میں نے اسے بھلا دیا۔ میں نے ماں کی پرانی چابیوں کو نکالا اور اس میں سے ایک چابی لگا کے اس تالے کو کھول لیا۔ میرا دل بے تحاشا دھڑک رہا تھا اور یوں لگ رہا تھا جیسے اگلے ہی پل کچھ ہونے والا ہے۔ پہلے تو سوچا کہ یہاں سے واپس چلی جاتی ہوں اور اندر داخل نہیں ہوتی، لیکن پھر خیال آیا کہ آج تو موقع مل گیا ہے، دوبارہ پتہ نہیں یہ موقع ملے یا نہ ملے۔ اسی لیے میں نے اندر جانے کا فیصلہ کر لیا اور دروازہ کھول کے جیسے ہی اندر جھانکا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرا نام فاطمہ ہے اور آج میری عمر 21 برس ہے، لیکن یہ کہانی میری عمر سے کہیں زیادہ طویل، کہیں زیادہ گہری اور پیچیدہ ہے۔ میں جب اپنے ماضی کی طرف پلٹ کے دیکھتی ہوں تو مجھے اپنے بچپن کی وہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں یاد آتی ہیں جو شہر کی ایک تنگ سی گلی میں بس ایک چھوٹے سے کرائے کے مکان میں سمٹی ہوئی تھی۔ لیکن وہی چھوٹا سا مکان میری دنیا تھا، وہی کمرہ میری پناہ گاہ، وہی برآمدہ میری خواب کا اور وہی ماں باپ میری کل کائنات تھے۔ مجھے نہیں یاد کہ میں نے کبھی گاؤں دیکھا تھا۔ جب میری پیدائش ہوئی تو ابا نے فیصلہ کر لیا کہ ہم گاؤں چھوڑ کر شہر میں رہیں گے۔ وہ فیصلہ ان کے لیے آسان نہیں تھا، لیکن ماں کہتی تھی کہ ابا کو کچھ ایسا دیکھنا پڑا تھا جو ان کے دل پہ نقش ہو گیا، کچھ ایسا جو انہیں اس حویلی، اس زمین اور ان وسیع کھیتوں سے ہمیشہ کے لیے جدا کر گیا، اور انہوں نے یہ فیصلہ لے لیا کہ وہ اب گاؤں چھوڑ کے شہر میں آباد رہیں گے اور شہر میں ہی اپنا گھر بسائیں گے۔ اس فیصلے میں ماں نے ان کا پورا ساتھ دیا، حالانکہ ماں بتاتی تھی کہ گاؤں میں ہمارا اپنا ایک بہت خوبصورت گھر ہے۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ گھر اتنا بڑا ہوگا اور ایک شاندار حویلی ہوگا۔ شہر میں زندگی سادہ تھی لیکن محبت سے بھرپور تھی۔ ہم 3 بہن بھائی تھے، میں سب سے بڑی تھی اور میرے بعد 2 چھوٹے بھائی تھے۔ ماں سارا دن ہمارے لیے کام کرتی اور ابا دن بھر ایک فیکٹری میں مزدوری کر کے شام کو گھر آتے۔ وہ شامیں جب ابا میرے سر پہ ہاتھ پھیرتے اور میرے ہوم ورک کے رجسٹر دیکھتے، میری زندگی کے سب سے قیمتی لمحے ہوا کرتے۔ وہ میرے پہلے استاد تھے۔ انہوں نے مجھے الف بے سکھائی اور یہ بھی سکھایا کہ عزت، حلال روزی اور سچائی ہی زندگی کی اصل دولت ہے۔ میرے بچپن کی سب سے حسین یادیں وہ ہیں جو ماں کھڑکی کے پاس بیٹھ کے ہمیں کہانی سنایا کرتی تھی۔ وہ کہانیاں جن میں کاؤں کا ذکر ہوتا، بڑی حویلی، صحن میں لگے آم کے درخت، کچن میں پکتی مٹی کی ہانڈی اور اماں کے لبوں پہ جھومتی ہوئی مسکراہٹ۔ ان دنوں میں سوچا کرتی کیسا ہوتا ہوگا گاؤں، وہ حویلی جس کا دروازہ خود ماں بھی اکثر خوابوں میں کھولتی تھی اور حویلی کے ذکر پر ہمیشہ ان کی آنکھیں چمک اٹھتی تھیں۔
अब्बा भी जब हवेली और गांव का जिक्र करते तो उनके चेहरे पे एक अलग ही रौनक और चमक दिखाई देती। ऐसे में जब मैं उनसे पूछती कि हम गांव जाके क्यों नहीं रहते, हम एक बार भी गांव क्यों नहीं गए, तो माँ और अब्बा के चेहरे बुझ जाते। यूं लगता जैसे कोई गम उन्हें अंदर ही अंदर खा रहा है, कोई राज उनके सीने में दफन है जिसकी बदौलत वो गांव जाने से कतराते हैं। जब मैं तजस्सुस के हाथों ये सवाल पूछती तो माँ अब्बा बात का रुख मोड़ देते और कोई और बात छेड़ देते। अपने बचपने में मैं भूल ही जाती कि दोबारा गांव का जिक्र न करती। मेरी तालीम एक सरकारी स्कूल में हुई और मैंने हमेशा अच्छे नंबर लिए। मुझे पढ़ने का शौक था और अब्बा चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं। उनकी आंखों में मेरे लिए ख्वाब होते जो मुझे हमेशा बुलंद होने की तहरीक देते। अब्बा अक्सर कहते, बेटा दुनिया में सब कुछ सीखो लेकिन अपनी जड़ों को कभी मत भूलो। और मैं खामोश होकर सोचा करती, वो जड़ें आखिर क्या हैं। शहर की गलियों में तो वो जड़ें दिखाई नहीं देती और गांव का नाम लेने पे माँ बाप के चेहरे वीरान पड़ जाते हैं। जब मैं इंटर के आखिरी साल में पहुंची तो एक दिन अब्बा की तबीयत बिगड़ गई। वो जो हमेशा हमें मुस्कुराते चेहरे से घर आते दिखाई देते थे, अब बिस्तर पे पड़े रहने लगे। डॉक्टरों ने बताया कि उनके दिल में 2 वॉल्व बंद हैं। वो लम्हा मेरी जिंदगी का पहला बड़ा सदमा था। मैंने अब्बा के हाथ थामे और दिल ही दिल में दुआ मांगी कि वो दोबारा हंसते हुए हमारे दरमियान लौट आए और उन्हें भरपूर सेहत मिल जाए। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। मेरे अब्बा जो इस बीमारी में भी हमारे सामने मुस्कुराने की कोशिश करते, हमें हिम्मत देते, अपनी हिम्मत से हमारे अंदर हौसला पैदा करते, अपनी बातों से हमें तहरीक देते, वो अब्बा दिन ब दिन घुलते जा रहे थे। और उनकी हालत को देखते हुए माँ की आंखें बुझती जा रही थीं और वो अब्बा के गम में घुलती जा रही थी। आहिस्ता आहिस्ता करके अब्बा अंदर से ख़त्म होते गए और एक दिन उनका वजूद इस दुनिया से रुखसत हो गया। अब्बा का यूं अचानक इंतकाल कर जाना एक बहुत बड़ा सदमा था, एक बहुत बड़ा दुख जिसने कई दिनों तक हमें इस बात का यकीन ही नहीं होने दिया कि मेरी जान से प्यारे अब्बा अब इस दुनिया में नहीं रहे। मैं रातों को उठ के रोने लगती, नींद में उठ के चिल्लाने लगती, अब्बा को पुकारने लगती। यूं लगता कि अभी कहीं से वो आ जाएंगे और मुस्कुराते हुए कहेंगे, बेटा तुम क्यों रो रही हो, मैं तो यहीं था। लेकिन वो दिन नहीं आया और अब्बा हमेशा के लिए हमसे बिछड़ गए। अब्बा की वफ़ात मेरे दिल पे ऐसा ज़ख्म छोड़ गई जो शायद उम्र भर न भरे। अम्मा की आंखों की रोशनी जैसे यकदम मद्धम हो गई थी। वो अब पहले जैसी नहीं रही और ना हम बच्चे वैसे रहे थे। हमारा घर जो कभी कहकहों से गूंजता था, अब खामोश रहने लगा था और इसमें सन्नाटों का राज होने लगा। अब्बा के 40वें के बाद एक दिन माँ ने हमें अपने सामने बिठा के कहा, हम गांव वापस जा रहे हैं। मैं जैसे सुन के साकित रह गई। मेरे लिए यह बात किसी धमाके से कम नहीं थी। मैंने अम्मा को रोते हुए कहा, हम शहर में पैदा हुए, यहीं बड़े हुए, हमारा स्कूल, हमारी ज़िंदगी सब कुछ यही है, फिर क्यों जा रहे हैं। माँ ने मेरी आंखों में आंखें डाल के बहुत खामोश अंदाज में कहा, तुम्हारे अब्बा की आखिरी ख्वाहिश थी, उन्होंने कहा था कि वापस जाओ, वहीं रहो, वही हमारा असल है। वो अपनी ज़िंदगी में ही गांव वापस जाना चाहते थे लेकिन फिर कुछ मजबूरियों की वजह से वो नहीं जा पाए और अब मैं उनकी ये ख्वाहिश पूरी करना चाहती हूँ। इसलिए तुम लोग मेरी ख्वाहिश में रुकावट मत बनना और अपने दिल को रजामंद कर लो। माँ ने दो टोक अंदाज में कहा तो मुझे उस वक्त लगा जैसे मेरी हर दलील, हर फरियाद अब्बा की आखिरी ख्वाहिश के सामने बेमानी हो गई हो। मेरे दोनों भाई भी खामोश हो गए और यूं एक हफ्ते के अंदर हमने शहर का वो छोटा सा घर जहां हमने अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारी थी छोड़ दिया। माँ ने सिंदूक, कपड़े, बर्तन और अब्बा की तस्वीरें बड़ी एहतियात से बांधी जैसे वो सब एक दास्तान की आखिरी निशानियां हों। हम जब गांव पहुंचे और हवेली के सामने खड़े हुए तो मेरी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। वो हवेली किसी किले से कम नहीं थी। ऊंची दीवारें, भारी दरवाजे, छतों पे झूलती बेलें और अंदर की गूंजदार खामोशी। माँ ने जंग आलू ताले से चाबी लगाई और एक जोरदार चरचराहट के साथ दरवाज़ा खोला, जैसे बरसों बाद किसी खजाने का राज अफशा हो रहा हो। हवेली में कदम रखते ही एक अजीब सा एहसास हुआ, कुछ अपना और कुछ अजनबी, जैसे दरो दीवार हमसे शिकवा कर रहे हों। कहाँ थे इतने बरस। अम्मा खामोशी से अंदर आईं और हम उनके पीछे पीछे चलते गए। अंदर एक वसी सहन था जिसके बीचों बीच एक पीपल का पेड़ खड़ा था जैसे जमाने का गवाह हो। मेरे भाई इधर उधर दौड़ने लगे और मैं हैरत से माँ से पूछ बैठी, माँ अगर ये हमारा घर था तो हम यहाँ कभी क्यों नहीं आए। माँ ने मेरी बात सुन के नजरें चुरा ली और कहा, बेटा कुछ बातें वक्त आने पे बताई जाती हैं, अभी सामान रखो, बहुत कुछ सेट करना है।
ہم نے اگلے چند دن حویلی کو سمیٹنے، صاف کرنے اور خود کو یہاں کے ماحول میں ڈھالنے میں گزارے۔ مجھے حویلی میں الگ کمرہ ملا جو ہوادار اور بڑا تھا۔ میں خوش تھی کہ اب مجھے بھائیوں کے ساتھ کمرہ بانٹنا نہیں پڑے گا، لیکن ایک چیز تھی جو مجھے مسلسل بے چین کیے جا رہی تھی، ایک بند کمرہ اور اس کا راز۔ وہ کمرہ حویلی کے پچھلے حصے میں تھا، جس پہ بڑا سا تالا لگا تھا۔ حویلی میں آج غیر معمولی سی خاموشی تھی۔ برآمدے میں ٹنگی ہوئی پرانی گھڑی کے کانٹے جیسے چلنا بھول گئے تھے۔ باہر باغ میں پیپل کے پتوں کی سرسراہٹ اور دور سے آتی کوے کی آوازیں ماحول کو اور بھی زیادہ پر اسرار بنا رہی تھیں۔ میں تنہا تھی۔ شاید آج وہ دن تھا جب تجسس نے خوف پہ قابو پا لیا تھا۔ آج کچھ ایسا تھا میرے اندر جو مجھے روک نہیں پا رہا تھا۔ کمرے کا دروازہ میرے سامنے تھا، وہی پرانی سیاہی مائل لکڑی کا دروازہ جس پر نمی نے رنگ اتار دیا تھا۔ تالے پہ چھوٹی چھوٹی زنگ کی لکیریں اگی ہوئی تھیں۔ میں نے چابی لگائی، چابی اٹکی، پھر آہستہ سے گھومی۔ چٹاخ ایک کھچ کھچاتی آواز کے ساتھ تالا کھل گیا۔ میرے جسم میں سنسنی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ میں نے پلٹ کے دیکھا، حویلی خاموش تھی اور میں تنہا تھی۔ میں نے دھیرے دھیرے سے دروازے کو دھکیلا۔ دروازہ ایک بھاری کراہ کے ساتھ کھلا، جیسے برسوں سے کوئی قید ہو اور اب وہ رہائی پہ احتجاج کر رہا ہو۔ کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ کھڑکیاں بند تھیں اور فرش پہ موٹی گرد کی تہ جمی ہوئی تھی۔ ہوا کی بو جیسے پرانی نمی، بندش اور سناٹے کی ملی جلی کہانی سنا رہی تھی۔ ایک خاص قسم کی پرانی چیزوں کی بو وہاں چھائی ہوئی تھی۔ میں نے موبائل نکالا اور ٹارچ جلائی۔ کمرے کا منظر دیکھ کے میرا سانس رک سا گیا۔ سامنے دیوار کے ساتھ ایک پرانی جھولا کرسی رکھی تھی جو کسی نے برسوں سے استعمال نہیں کی تھی، مگر اس پہ پڑی گرد کو دیکھ کے لگتا تھا کہ کبھی یہاں کوئی روز بیٹھا کرتا تھا۔ جھولے کے بازو پہ ایک ننھی سی گڑیا ٹکی ہوئی تھی جس کا ایک بازو ٹوٹا ہوا اور کپڑا دھندلا ہو چکا تھا۔ دیواروں پر پیلے رنگ کا روغنی پینٹ جگہ جگہ سے اکھڑ چکا تھا۔ چھت کے کونے میں جالا لگا ہوا تھا اور ہوا چلنے سے جالا ہل ہل کر ایسی آواز پیدا کر رہا تھا جیسے کسی نے آہستہ سے سرگوشی کی ہو۔ ایک طرف ایک لوہے کا پرانا پلنگ رکھا تھا جس پر سفید مگر مٹی سے سیاہ پڑ چکا بستر پڑا تھا۔ بستر پر چاندی کے دھاگوں سے کڑھائی کی گئی ایک چھوٹی سی شال پڑی تھی اور کمرے کے بیچ میں ایک چھوٹا سا لکڑی کا میز جس پر ایک پرانی ڈائری، کچھ تصویریں اور ایک خط رکھا تھا۔ خط طے شدہ حالت میں تھا اور اس پہ پرانی سیاہی کے دھبے تھے۔ میری آنکھیں خط پہ جم گئیں۔ میں نے آہستہ سے خط کو ہاتھ میں لیا۔ کاغذ خشک اور زرد ہو چکا تھا، سیاہی دھندلا چکی تھی، لیکن تحریر اب بھی واضح تھی۔ میں نے سانس کھینچی اور خط پڑھنا شروع کیا۔ میری جان، تمہارے بغیر یہ حویلی سنسان ہو گئی ہے۔ ہر کمرہ تمہیں پکار رہا ہے، ہر در و دیوار تمہارے قدموں کی چاپ کے لیے ترس رہی ہے۔ میں نے تمہارے سارے کھلونے سنبھال رکھے ہیں، تمہاری گڑیا، تمہاری کاپیاں، تمہاری چھوٹی چھوٹی تصویریں سب الماری میں سنبھال دی ہیں۔ تم چلی گئی لیکن تمہاری مہک اب بھی اس کمرے میں بسی ہوئی ہے۔ کبھی کبھی رات کو دروازہ خود بخود کھلنے لگتا ہے جیسے تم واپس آئی ہو۔ کبھی لگتا ہے تم ابھی باہر جھولے پہ بیٹھی ہو اور آواز دے کے ماں کو بلا رہی ہو۔ میں نے یہ کمرہ بند کر دیا ہے مگر دل بند نہیں کر سکی، اس لیے ہر رات میں دروازے کے پاس بیٹھتی ہوں۔ شاید تم لوٹ آؤ، شاید تمہاری ہنسی سنائی دے۔ یہ خط تمہارے لیے ہے، شاید کبھی تم پڑھ سکو، شاید کبھی میری بات سمجھ سکو۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے، آنکھیں دھندلا گئیں۔ میں نے آنسو پونچھے اور خط دوبارہ پڑھنے لگی، جیسے ہر لفظ میرے دل میں کسی کند چھری کی طرح اتر رہا ہو۔ میرے دل میں عجیب سی خلش، عجیب سی بے چینی تھی۔ کمرے کی خاموشی جیسے میرے اندر شور مچانے لگی تھی۔ اتنے میں پیچھے ایک تیز قدموں کی چاپ سنائی دی۔ میں نے چونک کر پلٹ کر دیکھا۔ دروازے میں ماں کھڑی تھی۔ ان کے چہرے پہ حیرت، صدمہ، غصہ اور دکھ سب ایک ساتھ امڈ آئے۔ وہ کچھ لمحے ساکت کھڑی رہیں، پھر آہستہ آہستہ اندر آئیں۔ فاطمہ، ان کی آواز کپ کپا رہی تھی۔ میں ساکت کھڑی ہاتھ میں خط تھامے ان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا تھا نا، اسے مت کھولنا، ماں کی آواز جیسے کہیں اندر سے نکلی ہو۔ ماں، میں بس تجسس تھا، میں نے کھول لیا، میں نے ایک شرمندگی بھری بے بسی سے ماں کو کہا۔ نہیں فاطمہ، تم نے میرے دل کا زخم دوبارہ کھول دیا۔ ماں کے چہرے پہ آنسو بہنے لگے۔ ان کی آنکھوں میں وہ سچ تھا جو وہ کبھی بولنا نہیں چاہتی تھی، وہ راز تھا جسے وہ برسوں سے چھپا رہی تھی۔ انہوں نے میرے ہاتھ سے خط لے کے چھاتی سے لگا دیا۔ ان کی ہچکی بند گئی۔ یہ کمرہ، یہ تم نہیں سمجھ سکتی، یہ میری روح ہے، میری خاموشی ہے، میری تڑپ ہے۔ یہاں اس کمرے میں میرا سب کچھ دفن ہے۔
تم میری کیفیات کو کبھی نہیں سمجھ سکتی، تم کبھی بھی میرے دل کی حالت کو نہیں جان سکتی۔ ماں روتے ہوئے یہی الفاظ دہرا رہی تھی اور میں شرمندگی کی اتاہ گہرائیوں میں ڈوبی جا رہی تھی۔ آج میں رنگے ہاتھوں پکڑی گئی۔ ماں نے جس بات سے بار بار منع کیا تھا، میں نے وہی کام کیا۔ جس راز کو وہ کھولنا نہیں چاہتی تھی، آج میں نے اس راز کا پردہ بھرے بازار میں چاک کر دیا تھا، اور ماں کو اب یہ دکھ ہضم نہیں ہو رہا تھا، اور وہ غم ان کی آنکھوں سے آنسو بن کے بہہ رہا تھا۔ میں نے بڑھ کے ماں کو تھام لیا، ان کے آنسو میرے کندھے پہ گرنے لگے۔ ماں، معاف کر دیں، میں نہیں جانتی تھی۔ میں نے ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ ماں نے تیزی سے میری بات کاٹ دی۔ اب تم جان چکی ہو، بس کچھ باتیں وقت آنے پہ کہی جاتی ہیں، لیکن تم نے وہ وقت چوری کر لیا فاطمہ۔ تمہاری جلد بازی نے میرے زخموں کو ادھیڑ دیا، میری تکلیف کو زندہ کر دیا۔ میرا دل ایک بار پھر سے چھلنی ہو گیا ہے۔ یہ کہہ کے ماں خط سینے سے لگائے دھیرے دھیرے باہر نکل گئی۔ میں وہیں فرش پہ بیٹھ گئی۔ کمرہ خاموش تھا، لیکن اب اس کی خاموشی میں ایک بے آواز چیخ گونج رہی تھی، اور پچھتاوے میرے ارد گرد مجھے ڈسنے کو بے چین تھے۔ میں آنسوں کے ساتھ رونے لگی۔ دکھ اس بات کا نہیں تھا کہ میں نے ماں کے منع کرنے کے باوجود ماں کے راز سے پردہ اٹھایا۔ دکھ تو اس بات کا تھا کہ میرے اس عمل سے ماں کو جو تکلیف پہنچی وہ ناقابل بیان تھی، اور وہ جس دکھ اور غم سے گزر رہی تھی وہ شاید میں واقعی کبھی نہیں سمجھ سکتی۔ رات کی سیاہی حویلی کے کونے کونے میں اتر چکی تھی۔ صحن میں پیپل کے درخت کی پرچھائیاں فرش پہ لرز رہی تھی، جیسے ماضی کے سائے دوبارہ جاگ اٹھے ہوں۔ آسمان پر کہیں کہیں ٹمٹماتے تارے تھے، اور دور کہیں کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ میرے دل میں ایک بوجھ سا تھا۔ وہ کمرہ، وہ خط اور ماں کی آنکھوں سے بہتے آنسو میرے دل میں چھریوں کی طرح چبھ رہے تھے۔ میں نے کچھ ایسا چھو لیا تھا جو مقدس اور زخموں سے لبریز تھا۔ اب میں خود کو مجرم محسوس کر رہی تھی۔ کمرے کی دیوار سے ٹیک لگائے میں کب تک ساکت بیٹھی رہی مجھے خبر نہ ہوئی۔ کتنا وقت گزر گیا مجھے کچھ اندازہ نہیں ہوا۔ اچانک خیال آیا کہ میں نے ماں سے معافی تک نہیں مانگی۔ وہ شاید اب بھی غم میں تنہا بیٹھی ہوں، یا شاید سونے کی کوشش کر رہی ہوں۔ دل پر پتھر رکھ کے وہ اس غم کو برداشت کر رہی ہوں گی۔ یہ خیال آتے ہی میں بے چین ہو گئی اور فوراً اٹھ گئی۔ میں اٹھ کے دھیرے دھیرے ان کے کمرے کی طرف بڑھی۔ برآمدے میں خاموشی تھی، ہر طرف سناٹے کا راج تھا۔ میرا دل ہولنے لگا، ہر قدم کے ساتھ دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ دروازے کے پاس جا کے میں نے جھجکتے ہوئے آہستہ سے دروازے پہ دستک دی۔ اندر سے کوئی آواز نہ آئی۔ میں نے دوبارہ دستک دی اور دھیرے سے دروازہ کھول دیا۔ ماں کھڑکی کے پاس بیٹھی تھی۔ ان کے ہاتھ میں وہی خط تھا جو آج میں نے کھولا تھا۔ ان کی نظریں کہیں دور خلا میں گم تھیں، آنکھوں کے گرد ہلکے تھے اور چہرے پر وقت کی پرچھائیاں۔ آنسوں کے نشان ان کی گالوں تک پھیلے تھے، اور آنکھوں سے جھانکتا ہوا غم مجھے شرمندگی میں دھکیل رہا تھا۔ ماں، میں نے دھیمی آواز میں کہا۔ انہوں نے پلٹ کر میری طرف دیکھا۔ نگاہوں میں غصہ نہیں تھا، بس تھکن اور درد تھا۔ بیٹھو۔ ان کی آواز بھاری تھی، جیسے وہ کسی فیصلہ کن گھڑی کی طرف بڑھ رہی ہوں، تاہم ان کے لہجے میں غم اور دکھ واضح محسوس ہو رہا تھا، اور پہلی بار مجھے یوں لگا کہ ماں کے لہجے میں میرے لیے اپنائیت نہیں ہے۔ ان کے انداز میں مجھے محبت نظر نہیں آئی، اور اس بات سے مزید شرمندہ ہو گئی میں دھیرے سے ان کے سامنے زمین پہ بیٹھ گئی، سر جھکا کے کہا، ماں معاف کر دیں، میں نے آپ کی بات نہیں مانی، لیکن میرا مقصد صرف حقیقت جاننا تھا، آپ کو تکلیف دینا نہیں۔ ماں نے ایک لمحے کو خاموشی سے میری طرف دیکھا، پھر آہستہ سے بولی، فاطمہ، کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں جنہیں وقت بھی نہیں بھر پاتا۔ تم نے جو خط پڑھا وہ ایک داستان کا محض پہلا ورق تھا۔ تم چاہتی ہو کہ سچ جان سکو تو سنو، مگر یاد رکھنا یہ راز تمہارے تصور سے زیادہ تلخ ہے۔ میں خاموش ہو کے ان کی بات سننے لگی۔ ماں نے کھڑکی کی طرف نگاہ کی اور پھر دھیرے دھیرے بولنے لگی، تمہاری پیدائش سے پہلے ہمارا گاؤں میں بہت عزت والا گھرانہ تھا۔ تمہارے ابا تعلیم یافتہ تھے، کھاتے پیتے زمیندار مگر سادہ مزاج، اور میں بس ایک سیدھی سادی لڑکی جسے سلائی کڑھائی اور گھر کے کاموں سے محبت تھی۔ شادی کے بعد جب میں اس حویلی میں آئی تو زندگی کسی خواب جیسی لگتی تھی۔ شروع کے چند سال بہت اچھے گزرے۔ تمہارے ابا مجھ سے بے پناہ محبت کرتے تھے، ہم دونوں بہت مطمئن تھے، ایک دوسرے کی سنگت پا کے ہمارا وقت بہت خوشگوار گزر رہا تھا، اور پھر قدرت کی طرف سے ہماری زندگی کا سب سے قیمتی تحفہ ہمیں ملا، ہماری بیٹی شزا، تمہاری بہن۔ ہاں، وہ تم سے 4 سال بڑی تھی۔ تم نے کبھی اس کا نام نہیں سنا کیونکہ میں نے اس کا ذکر کبھی کسی سے نہیں کیا۔
میرے دل میں ایک قبر تھی اور وہ اسی میں دفن تھی۔ میں جب بھی اس کا ذکر کرتی تو زخم رسنے لگتا۔ شزا، وہ روشنی تھی، ہنسی تھی، خوشبو تھی، وہ بالکل تم جیسی ہی تھی، ہنستی کھیلتی رہتی، سب کی جان اس میں قید تھی۔ وہ پورے گاؤں کی لاڈلی تھی، جو ایک بار دیکھتا اس کا دل شزا سے جڑ جاتا۔ لیکن خوشیاں ہمیشہ نہیں رہتی فاطمہ، ان کی بھی ایک مدت ہوتی ہے، اور ہماری خوشیوں کی میعاد بھی پوری ہو چکی تھی۔ ایک دن شزا کو بخار ہو گیا۔ شروع میں معمولی لگا، ہم نے مقامی حکیم سے دوا لی، مگر بخار بڑھتا گیا۔ راتوں کو وہ تڑپتی ہامتی، اماں پانی، اماں مجھے نیند نہیں آتی، اور میں بس اس کے ماتھے پہ ٹھنڈی پٹیاں رکھتی رہتی۔ بخار سے وہ نڈھال پڑی رہتی اور اس کا سرخ چہرہ مجھے تشویش میں مبتلا کر دیتا۔ شہر کا ہسپتال یہاں سے دور تھا، راستہ کچا تھا اور گاڑی کوئی نہیں تھی۔ تمہارے ابا کسی عزیز کی موت پہ دوسرے گاؤں گئے ہوئے ہیں، اور اس وقت موبائل کا دور نہیں تھا۔ ہم نے تانگا بلانے کی کوشش کی، مگر دیر ہو گئی۔ وہ رات، وہ منحوس رات، شزا میرے پہلو میں لیٹی تڑپتی رہی۔ اس کی سانس سکھڑ رہی تھی، آنکھیں بجھ رہی تھیں۔ اسے اس طرح تکلیف میں دیکھ کے میرا دل بھی ڈوبتا جا رہا تھا، اور میں خود بھی تڑپ رہی تھی۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ اپنی بیٹی کی تکلیف اپنے اوپر لے لوں اور اسے سکون میں پہنچا دوں۔ آخر اس نے میری انگلی تھامی اور بمشکل کہا، ماں میں ٹھیک ہو جاؤں گی نا؟ میں نے روتے ہوئے بے ساختہ ہاں میں سر ہلایا اور کہا، بیٹا تم ٹھیک ہو جاؤ گی، تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی، اور پہلے کی طرح کھیلو کودو گی۔ لیکن شاید دیر ہو چکی تھی۔ شزا اس دنیا سے رخ موڑ چکی تھی، اس کی سانس بند ہو گئی تھی۔ اس پل میری دنیا جیسے رک گئی تھی فاطمہ۔ کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ ایک ماں اپنی گود میں بچی کو مرتے دیکھے تو کیا ہوتا ہے؟ کچھ ٹوٹتا نہیں ہے، بلکہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ میں نے اس کے گال چومے، جسم کو سینے سے لگا لیا، اسے اپنی باہوں میں بھینچ لیا کہ شاید سانس لوٹ آئے، مگر وہ جا چکی تھی۔ تمہارے ابا جب واپس آئے تو انہوں نے مجھے بالکل خاموش پایا۔ میں روئی نہیں تھی، میں شزا کے کمرے میں بیٹھی رہی، نہ کھایا نہ پیا، نہ کسی سے بات کی۔ شزا کے غم نے میرے اندر ڈیرے ڈال دیے اور میری روح کو مار دیا۔ وہ جھولا، وہ گڑیا، وہ کپڑے، سب ویسے کے ویسے چھوڑ دیے جیسے وہ ابھی کھیلنے واپس آ جائے گی۔ شزا کے مرنے کے بعد میں ہنسنا بھول چکی تھی، اور کئی دن اپنے کمرے سے ہی باہر نہیں نکلتی تھی۔ ہر وقت اس کی یاد، اس کی باتیں میرے دماغ پہ سوار رہتی، اور میں اس کی چیزوں کو اپنے سینے سے بھینچ کے دھاڑے مار مار کے رونے لگتی۔ تمہارے ابا مجھے سنبھال کر تھک چکے تھے، وہ مجھے حوصلہ دیتے، ہمت دیتے، میرا غم بانٹتے، مگر میرا غم کسی طور کم نہیں ہو رہا تھا، بلکہ دن بدن بڑھتا جا رہا تھا۔ مجھے اپنی خالی گود نظر آتی تو میرا دل چاہتا دھاڑے مار مار کے رو دوں۔ شزا کی یادیں، اس کی باتیں، اس کی ہنسی، سب میرا جینا محال کیے دے رہے تھے، اور میں ایک لمحہ سکون سے نہیں رہ پا رہی تھی۔ انہی دنوں جب مجھے خوشخبری ملی کہ میں دوبارہ ماں بننے والی ہوں تو جیسے سوکھے دھانوں پہ پانی پڑ گیا ہو۔ میرا غم بھی ہلکا ہونے لگا، اور میں آنے والے بچے کے خوشکن خیالات سے اپنے آپ کو بہلانے لگتی۔ ان حالات میں تمہارے ابا نے میرا بہت زیادہ ساتھ دیا۔ وہ ہر وقت میرا خیال رکھتے اور میرا دھیان بٹانے کی کوشش کرتے رہتے۔ اور پھر جب تم پیدا ہوئیں، تمہیں گود میں لیا، تو پہلی بار دل میں کوئی دھڑکن سی محسوس ہوئی، جیسے کوئی نئی زندگی میری رگوں میں دوڑ گئی ہو۔ میں ہر وقت تمہیں سینے سے لگا کے رکھتی، ہر لمحہ اپنی آنکھوں کے سامنے رکھتی، ایک بھی لمحے کے لیے تمہیں اکیلا نہ چھوڑتی۔ تمہارے ابا نے جب میری اس حالت کو دیکھا تو انہوں نے حویلی کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور شہر منتقل ہونے کا ارادہ ظاہر کیا۔ میں نے تمہارے ابا کی ہاں میں ہاں ملائی، کیونکہ میں خود بھی یہی چاہتی تھی۔ مجھے اب اس حویلی سے خوف آنے لگا، اور میں نہیں چاہتی تھی کہ تم بھی اس حویلی میں پروان چڑھو، کیونکہ وہاں پر میں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوشی کو کھو دیا تھا اور اپنے سب سے بڑے رشتے کو گنوا دیا تھا۔ اسی لیے ہم دونوں میاں بیوی چپ چاپ شہر چلے آئے۔ لیکن فاطمہ، تمہاری ہر مسکراہٹ کے پیچھے میں شزا کا چہرہ دیکھتی تھی۔ میں تم سے بے پناہ محبت کرتی ہوں، لیکن اس محبت کے ساتھ ایک خاموش پچھتاوا، ایک خوف، ایک کمی ہمیشہ ساتھ رہی۔ یہی وجہ تھی کہ تمہیں کبھی گاؤں کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ میں چاہتی تھی تم صرف آج میں جیو، ماضی کے سائے تمہیں چھو نہ سکے، کیونکہ میں ڈرتی تھی کہ کہیں تمہیں بھی نہ کھو دوں، جس طرح میں نے اسے کھویا اور دوبارہ کبھی پا نہ سکی۔ مگر تم نے آج وہ دروازہ کھول دیا جو میں نے برسوں سے بند کر رکھا تھا۔ ماں کی آواز ٹوٹنے لگی، ان کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ میں بھی رو دی تھی،
خاموش، ساکت، جیسے کسی بڑے طوفان کے بعد سب کچھ اجڑ چکا ہو۔ میں نے وہ خط، وہ کپڑے، وہ جھولا، سب اس کے لیے سنبھال کے رکھا کہ وہ میری یادیں تھیں۔ کوئی ماں اپنی بیٹی کی آخری نشانیوں کو کیسے مٹا سکتی ہے؟ وہ کمرہ میری عبادت گاہ تھا، اور تم نے میرے زخم پہ ہاتھ رکھ دیا۔ میں نے ہاتھ جوڑ دیے، ماں کے قدموں میں سر رکھ کے رو دی۔ ماں، مجھے معاف کر دیں، میں نہیں جانتی تھی، کاش آپ نے پہلے بتایا ہوتا۔ انہوں نے میرے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ نہیں فاطمہ، شاید اب وقت آ گیا ہے کہ تم جان لو، کیونکہ اب میں تھک گئی ہوں۔ اب یہ بوجھ مجھے اکیلے نہیں اٹھانا، اب یہ سب تمہاری امانت ہے۔ میں نے ان کے ہاتھ تھام لیے، دل میں یہ عہد کر لیا کہ اب ماں کو تنہا نہیں چھوڑوں گی، اور شیزا کی یادوں کو صرف غم نہیں بلکہ محبت اور دعاؤں میں تبدیل کروں گی۔ رات بہت گزر چکی تھی۔ ماں نے مجھے اپنی گود میں لے لیا جیسے برسوں بعد کسی ماں کو بیٹی دوبارہ مل گئی ہو، اور میں ان کی آغوش میں بچپن کی طرح سکون سے سو گئی۔ رات بیت گئی مگر میری نیند جیسے کھو گئی تھی۔ ماں کی گود میں سر رکھے سونا تو جیسے ایک وقتی سکون تھا، مگر دل کے اندر ایک ایسا شور چھپا تھا جس نے مجھے پوری رات بے چین رکھا۔ آنکھ بند کرتی تو وہ جھولا دکھائی دیتا، وہ گڑیا، وہ ننھا سا بستر، اور سب سے بڑھ کے ماں کے چہرے پہ وہ سناٹا جو کسی چیخ سے زیادہ گونجدار تھا۔ صبح جب میں بیدار ہوئی تو ماں جاگ چکی تھی، مگر وہ حسب معمول نہیں تھی۔ ناشتہ بنایا، میرے سامنے رکھا، مگر ایک لفظ نہ کہا، بس خاموشی سے اپنے کام میں مصروف رہی۔ ان کی یہ خاموشی مجھے اذیت دے رہی تھی۔ مجھے ان کے ڈانٹنے سے بھی زیادہ تکلیف اس چپ سے ہو رہی تھی۔ میں خاموشی سے ان کے سامنے بیٹھ کے ناشتہ کرنے کی کوشش کرتی رہی، مگر نوالہ حلق سے نہ اتر سکا۔ ہر لقمے کے ساتھ دل میں ایک اور پچھتاوا جاگتا، کاش میں نے وہ دروازہ نہ کھولا ہوتا۔ اماں کبھی کبھار میری طرف دیکھتی مگر نظریں فوراً ہٹا لیتی، جیسے ان کے دل میں کچھ ایسا دفن ہو چکا تھا جو اب لفظوں کے دائرے سے نکل چکا تھا۔ اس دن ماں زمینوں پہ بھی نہ گئی، سارا دن گھر کے کونے میں بیٹھی رہی، کپڑوں میں بے ترتیبی، ہاتھوں میں جھریاں، اور چہرے پہ وہی پرانا دکھ ایک نئے انداز میں نظر آ رہا تھا۔ میں نے کئی بار ان کے پاس جا کے کچھ کہنا چاہا، معافی مانگنا چاہی، مگر ہر بار ان کی آنکھوں کا ویران منظر مجھے چپ کرا دیتا۔ آخر میں ہار گئی۔ شام کے سائے جب حویلی کے بڑے درختوں کے سائے میں لمبے ہونے لگے، میں ایک بار پھر اس کمرے کے دروازے کے سامنے کھڑی تھی۔ وہی پرانا زنگ آلود تالا اب کھلا تھا، اور دروازہ نیم وا تھا۔ اندر کا منظر ویسا ہی تھا جیسے میں نے چھوڑا تھا۔ جھولا، کرسی بدستور خاموشی سے کھڑا تھا، جیسے کسی کا انتظار کر رہا ہو۔ میں اندر داخل ہوئی، آہستہ آہستہ، جیسے کسی عبادت گاہ میں قدم رکھ رہی ہوں۔ یہ کمرہ اب میرے لیے کوئی راز نہیں رہا تھا، یہ ایک زخم تھا جس پہ مرہم لگانا اب میری ذمہ داری تھی۔ میں فرش پہ بیٹھ گئی، ایک لمبی سانس لی، ارد گرد نظر دوڑائی۔ ہر چیز پر پرانی مٹی کی ایک تہہ جمی تھی، جیسے وقت خود یہاں بیٹھا ہو۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس کمرے کو نئے سرے سے ترتیب دوں گی۔ یہ کوئی عام صفائی نہیں تھی، ایک بیٹی کی جانب سے اپنی ماں کے زخم پہ مرہم رکھنے کی کوشش تھی۔ یہ شیزا کی یاد میں ایک نیا باب تھا جسے محبت سے ترتیب دینا تھا، احترام سے۔ پہلا کام وہ پرانا جھولا کرسی تھا۔ میں نے اس پر سے مٹی صاف کی، آہستہ آہستہ، جیسے کسی بزرگ کے سر پہ ہاتھ پھیر رہی ہوں۔ جھولا پھر سے حرکت میں آیا، ہولے ہولے، جیسے شیزا کی روح مسکرا رہی ہو۔ پھر وہ بستر، میں نے سفید پرانی چادر اٹھائی، دھو کے دھوپ میں ڈال دی، اور نئے سفید کپڑے کی چادر چڑھا دی۔ اس پر وہی چاندی کی کڑھائی والی چھوٹی شال رکھ دی جس میں ماں کی آنکھیں جم جاتی تھیں۔ دیواروں پہ لٹکی پرانی تصویریں میں نے سنبھال کے ایک صندوق میں رکھ دی۔ ان تصویروں کی جگہ میں نے سفید کپڑے کے ٹکڑوں پر کڑھائی کر کے شیزا کا نام لکھا اور چاروں طرف لگا دیا۔ یہ صرف ایک نام نہیں تھا، یہ اب حویلی کی ہر سانس میں شامل ہو چکا تھا۔ کھڑکیوں کے پردے بدلے، میں نے ماں کی پرانی کڑھائی کی ہوئی چادریں نکال کے پردے بنائے، گلابی اور نیلا رنگ جو شیزا کے پسندیدہ تھے، دیواروں پر تازگی بن کے ابھرے۔ وہ گڑیا جس کا ایک بازو ٹوٹا تھا، میں نے ایک صاف کپڑا لپیٹ کے اس کا بازو ٹھیک کیا، گڑیا کو دوبارہ جھولے پہ بٹھا دیا جیسے وہی اس کمرے کی محافظ ہو۔ ہر چیز کو میں نہایت اہتمام سے صاف کر رہی تھی، ترتیب دے رہی تھی۔ یہ کوئی محض کمرے کی ترتیب نہیں تھی، یہ ایک تعلق کی تجدید تھی۔ وہی خط جو میں نے پڑھا تھا، میں نے اسے ایک چھوٹے فریم میں لگایا اور بستر کے سرہانے دیوار پہ آویزاں کر دیا۔ میں چاہتی تھی کہ جو بھی اس کمرے میں آئے وہ جان سکے کہ یہاں صرف ایک بچی نہیں، ایک کہانی بسی ہے۔
جب شام ڈھلنے لگی اور کمرے میں دھندلکا اترنے لگا تو میں نے ایک چھوٹا دیا جلا کے جھولے کے پاس رکھ دیا، ایک چھوٹی سی گلابی چادر جھولے پہ بچھا دی اور اس پہ شزا کا نام کڑھا ہوا ایک تکیہ رکھ دیا۔ میں نے دروازے کے سامنے ایک لکڑی کی تختی لگا دی جس پہ لکھا تھا ایک خوبصورت یاد۔ یہ نام صرف ایک تختی پہ نہیں لکھا تھا، میں نے یہ اپنے دل پہ لکھا تھا۔ میں نے کمرے سے باہر قدم رکھا تو دل میں ایک عجیب سی نرمی تھی، جیسے کوئی بوجھ اتر گیا ہو، جیسے کسی قبر پہ پھول رکھ دیے ہوں۔ میں ماں کے کمرے کی طرف بڑھی، ماں اب بھی اسی جگہ بیٹھی تھی، خاموش، ساکت۔ میں ان کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی، ان کے ہاتھ تھامے اور دھیرے سے بولی، ماں میں نے کمرے کو دوبارہ ترتیب دیا ہے، اب ایک قبر نہیں ایک دعا ہے۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تم نے کیا؟ انہوں نے دھیرے سے پوچھا جیسے انہیں یقین نہ ہو۔ ہاں ماں، میں چاہتی ہوں کہ شزا صرف آپ کے دل میں نہ ہو، وہ ہم سب کی سانسوں میں ہو، وہ ہماری حویلی کا حصہ بنے۔ ماں نے میرا ماتھا چوم لیا۔ بیٹا تم نے میرا سب سے بڑا بوجھ بانٹ لیا، اب مجھے لگتا ہے شاید میں شزا کی جدائی کو ایک دعا کی صورت لے سکوں۔ اسی رات ماں میرے ساتھ اس کمرے میں آئیں، انہوں نے ہر چیز کو دیکھا، چھوا، سونگا، جیسے وہ شزا کو دوبارہ محسوس کر رہی ہوں۔ ان کی آنکھوں میں خوشی اور دکھ ایک ساتھ تھے، مگر اب وہ دکھ صرف درد نہیں ایک قبولیت تھا۔ ہم دونوں کچھ دیر جھولے کے پاس بیٹھی رہیں، میں نے ماں کا ہاتھ تھام رکھا تھا اور انہوں نے میری انگلیاں پکڑ رکھی تھیں، ویسے ہی جیسے ایک ماں اپنی بیمار بیٹی کی انگلی تھامتی ہے۔ اب یہ کمرہ بند نہ تھا، اب یہ دروازہ کھلا تھا، اب یہ راز نہ تھا، اب یہ دعا تھی۔ شزا جو کبھی ماں کے دل میں دفن تھی، اب ہماری زندگی کا وہ پھول تھی جو ہر دن مہکے گا۔ دن گزر رہے تھے مگر اب حویلی کا ماحول پہلے جیسا نہ رہا تھا۔ جہاں پہلے ہر دیوار پہ ایک اداسی کی لکیریں کھینچی تھیں، اب وہاں شزا کے نام کی نرمی اور سکون تھا۔ وہ کمرہ جو کبھی صرف ایک ماں کے دکھ کا مسکن تھا، پوری حویلی کی روح بن چکا تھا۔ ماں اب پہلے سے کچھ بہتر تھی، وہ خاموش تو رہتی تھی مگر ان کی آنکھوں میں اب وہ اندھیرا نہیں تھا جو میں نے اس دن دیکھا تھا جب انہوں نے اپنی کہانی سنائی۔ وہ اب اکثر شزا کے کمرے میں جا کے جھولا ہلاتی تھی، کچھ دیر خاموش بیٹھی رہتی، پھر باہر آ کے مجھے خاموشی سے دیکھ کے مسکرا دیتی۔ یہ مسکراہٹ ہی میری سب سے بڑی کامیابی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ شزا کی یاد صرف ہماری ذات تک محدود رہ گئی ہے، لیکن اب دل کہتا تھا کہ اگر وہ اتنی خوبصورت بچی تھی تو کیوں نہ اس کی یاد کو ایک نئے جنم میں ڈھالا جائے، کیوں نہ شزا کی یاد کو گاؤں کے لیے ایک نعمت بنایا جائے۔ اسی سوچ نے مجھے خواب دیا۔ ایک شام میں ماں کے ساتھ صحن میں بیٹھی تھی، اماں چائے میں چمچ ہلا رہی تھی اور میں ان کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ اماں میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے چونک کے میری طرف دیکھا۔ کہو بیٹا۔ ماں میں چاہتی ہوں کہ شزا کے نام سے ایک اسکول بناؤں۔ چمچ ان کے ہاتھ سے گر گئی، ان کی آنکھیں چند لمحوں کے لیے ساکت ہو گئیں۔ اسکول؟ ہاں ماں، ایک ایسا اسکول جہاں گاؤں کی بچیاں پڑھ سکیں، جہاں وہ خواب دیکھ سکیں جو شاید شزا نے نہیں دیکھے تھے یا دیکھ کر ادھورے چھوڑ دیے۔ ماں کی آنکھوں میں نمی آ گئی، انہوں نے آہستہ سے میرا ہاتھ تھام لیا۔ تم نے میرے دل کی بات کہہ دی فاطمہ، میں ہمیشہ چاہتی تھی کہ شزا بڑی ہو کے استانی بنے، تم نے وہ خواب پھر سے جگا دیا۔ میں نے مسکرا کے کہا، پھر اجازت ہے؟ یہ تمہیں کس اجازت کی ضرورت ہے بیٹا؟ یہ تمہاری بہن کے حوالے سے خواب ہے اور تمہیں اس کی تعبیر مکمل کرنی ہے۔ اس کے بعد میں نے اسکول بنانے کی تیاری شروع کر دی۔ سب سے پہلے میں نے گاؤں کی عورتوں اور مردوں سے ملاقاتیں کی، ان سے بات کی، ان کی رائے لی۔ شروع میں کچھ لوگوں نے حیرت سے دیکھا، کچھ نے مذاق بھی اڑایا۔ بی بی، یہ کوئی شہر نہیں، یہاں بچیوں کو پڑھانے سے عزت نہیں ملتی، کتابیں پڑھنے سے چولہا نہیں جلتا۔ یہ حویلی والے لوگ اب کیا پڑھائی کا شوق لے کے آئے ہیں؟ لیکن میں خاموشی سے سنتی رہی۔ میں جانتی تھی تبدیلی وقت لیتی ہے مگر سچائی ہمیشہ آخر میں جیتتی ہے۔ میں نے ماں سے کہا کہ حویلی کے پچھلے حصے میں جو پرانا گودام تھا اسے اسکول میں بدلنے کی اجازت دیں۔ وہ فوراً مان گئی۔ پھر میں نے اپنے پرانے کالج کے چند اساتذہ سے رابطہ کیا اور شہر سے کچھ پرانی کتابیں، کاپیاں، سلیٹیں اور چاک منگوائیں۔ جب اسکول کی تیاری مکمل ہوئی تو میں نے دروازے پہ ایک بورڈ لگایا، شزا گرلز اسکول۔ وہ بورڈ میرے دل کی دھڑکن بن گیا۔ پہلے دن صرف 3 بچیاں آئیں، وہ بھی جھجکتی ہوئی، نظریں جھکائے ہوئے۔ ایک کا نام سکینہ تھا، ایک آسیہ اور تیسری چھوٹی سی گڑیا سی بچی بشریٰ تھی۔ میں نے ان تینوں کو سامنے بٹھایا اور پہلی کلاس پڑھائی۔ وہی حروف تہجی، وہی کہانیاں جو کبھی شزا سننے کی خواہش رکھتی تھی۔ میں نے انہیں گڑیا تھمائی، کاغذ دیے، رنگ دیے، وہ سب ہنستی تھیں، چہکتی تھیں اور میرے دل میں روشنی کے دیے جلتے تھے۔ آہستہ آہستہ گاؤں کے لوگوں کا رویہ بدلنے لگا۔
عورتیں آئیں، بیٹیوں کا ہاتھ پکڑ کے لائیں، کچھ شرمندہ ہوئیں، کچھ حیران ہوئیں، مگر آئیں ضرور، اور میں کامیاب ہونے لگی۔ بی بی، میری بشرا تو ہر روز گھر میں اسکول کھیلتی ہے، آپ کے نام کی دعائیں مانگتی ہے۔ میری آسیہ کو تو اب کتابوں سے عشق ہو گیا ہے۔ اور پھر ایک دن ماں نے خدا کے اسکول کی کلاس لی۔ انہوں نے سورہ فاتحہ اور حمد کا مفہوم بچیوں کو بتایا اور بچیاں انہیں امی جی کہہ کے بلانے لگی۔ یہ سب کچھ شزا کی وجہ سے تھا۔ اس کا نام جو کبھی ماں کے لبوں سے دعا بن کے نکلتا تھا، اب ان چھوٹی بچیوں کے دلوں میں امید بن کے اتر رہا تھا۔ شام کو جب میں اسکول بند کر کے حویلی کے اندر آتی تو ماں میرے انتظار میں ہوتی۔ کتنی بچیاں آئیں آج؟ وہ امید سے پوچھتی۔ 8۔ ماں، بشرا نے آج اپنا نام لکھا پہلی بار، میں خوشی سے بتاتی۔ اللہ اسے خوش رکھے۔ ماں ہر روز اسکول کا دورہ کرنے لگی، کبھی رنگ برنگی چوک خرید کے لاتی، کبھی کپڑے کے تھیلے جن پہ وہ خود ہاتھ سے کشیدہ کاری کرتی۔ وہ ہر بچی کے لیے اپنے ہاتھ سے بنا ہوا رومال دیتی جس پہ وہ لکھتی شزا کی طرف سے، اور وہ بچیاں، وہ ننھی ہستی آنکھیں جنہوں نے کبھی خواب دیکھنا نہیں سیکھا تھا، اب آنکھوں میں چمک لیے ہر روز اسکول آتی تھی۔ اب ایک دن شام کو میں اسکول سے واپس آئی تو ماں میرے انتظار میں بیٹھی تھی، ہاتھ میں شزا کی تصویر تھی۔ فاطمہ، آج میں نے شزا کو خواب میں دیکھا۔ وہ کہہ رہی تھی، ماں میں خوش ہوں، میری بہن نے میرے لیے وہ سب کر دکھایا جو میں خود نہیں کر سکی۔ میں نے ماں کے گلے لگ کے روتے ہوئے کہا، ماں میں تو صرف آپ کی بیٹی ہوں، یہ سب کچھ آپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ ماں نے میری پیشانی چوم کے کہا، نہیں بیٹا، تو میری بیٹی ہے اور شزا کی روشنی بھی۔ اور اس رات میں نے آسمان کی طرف دیکھا، ایک روشن ستارہ جیسے چمک رہا تھا۔ میں جانتی تھی وہ شزا ہی تھی۔